ایک مجھے کہنے لگا، یعنی ایک اعتراض کرتا ہے، اصل میں اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو میرے ممبر پہ جب بھی بیٹھا ہوا دیکھو تو قتل کر دینا، یہ روایت ملتی ہے۔ میں نے کہا ہے بالکل، اور صحیح روایت ہے۔ تو کہتے پھر کچھ تھا نا، جبھی تو نبی نے فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھو معاویہ کو تو قتل کر دینا۔ تو میں نے کہا بدبخت، یہ اس معاویہ کے بارے میں کہا ہے؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور روایت میں نام تو پڑھ، آنکھیں تو کھول، وہ معاویہ بن یابو ہیں جس بدبخت نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا۔ تو نبی نے فرمایا تھا جو اس معاویہ بن یابو کو میرے ممبر پہ دیکھے تو قتل کر دے۔ یہ اس معاویہ کے بارے میں، ایک معاویہ ہے دنیا میں۔ ایسی چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حضرت معاویہ کی خوش نصیبی دیکھیں، نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے لگا ہوا ہے، اتنا قرب۔ جس دسترخوان پہ نبی کے ہاتھ لگے ہوں، کھانا کھا کے نبی نے اسی دسترخوان سے ہاتھ پہنچا ہو چمڑے کے، اور حضرت انس کو جب وہ دسترخوان صاف کرنا ہوتا تو پانی اور کپڑے سے نہیں، جلتے ہوئے تندور میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو صحیح سالم نکلتا تھا۔ انس دسترخوان کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ کہا کیسے ہو، اس پر میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، آگ اثر نہیں کرتی، نبی کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جسم ہے۔ نبی نے حضرت معاویہ کے پیٹ کے لیے دعا کی، اللہم املہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ ایک کہنے لگا یار علم کیا پیٹ میں ہوتا ہے، علم تو دماغ میں ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ روایت ایسی اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، علم پیٹ میں ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا تو جو کہتے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو چاہتے ہیں، تیرا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے؟ ہر جگہ کا محاورہ الگ ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، علم پیٹ میں نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر یہاں بھی فیصلہ کرنا، بہار الانوار ان کی کتاب ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے، بہار الانوار کی جلد 10 ہے، صفحہ 32 ہے، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا میں تمہاری شادی علی سے کرنا چاہتا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹی سے پہلے پوچھ لینا بھی نبی کی سنت ہے۔ فاطمہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان باقی تو ٹھیک ہے، لیکن علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے، علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے۔ تو بہار الانوار جلد 10 صفحہ 32 پہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی تو ٹھیک ہے، علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے، تو نبی نے آگے کیا جواب دیا؟ فرمایا اما علمتی انہ قد ملأ علما، اے فاطمہ تجھے پتہ ہے علی کے اس پیٹ میں اللہ نے علم رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جب علی کے پیٹ میں علم ہو سکتا ہے تو معاویہ کے پیٹ میں نہیں ہو سکتا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما علمتی انہ قد ملأ علما، یہ معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کا قرآن کا کاتب بنایا ہے۔ قرآن لکھنے والے حضرت معاویہ ہیں۔ نبی نے 165 خطوط بادشاہوں کو لکھوائے دنیا کے، اور کبھی کسی جگہ کس صحابی کو دے کے بھیجا، کبھی ان 165 خطوطوں میں 130 خطوط لکھنے والے کا نام حضرت معاویہ ہے۔ نبی وضو کرے تو جو نبی کے وضو کا خادم ہو، جس کے ذمے پانی بھر کے لانا ہو، جس کے ذمے ٹہنی مسواک کی توڑ کے لانا ہو، اس وضو کرانے والے خادم کا نام حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد ابو سفیان بھی صحابی، جن کی والدہ حضرت ہند بھی صحابی، جن کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان بھی صحابی، جن کی بہن ام حبیبہ بھی صحابی۔ حضرت معاویہ کے ایک بھائی کا نام یزید بن ابی سفیان ہے، اور یہ وہ یزید نہیں ہے، دوسرے یزید ہیں، اور یہ شام میں شہید ہوئے ہیں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے علامہ خالد محمود صاحب لندن پی ایچ ڈی والے فرمانے لگے
تمہیں معاویہ کا پتہ ہے وہ کیا انسان ہے؟ وہ حضرت عمر کا انتخاب ہے۔ حضرت عمر خدا کا انتخاب اور معاویہ عمر کا انتخاب۔ شام میں جب طاعون کی وبا پھیلی تھی تو اس میں یہ طاعون کے اپنا شام کے گورنر تھے حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بھائی، وہ بھی اس کی زد میں آئے اور شہید ہو گئے۔ کیونکہ وبا کے اندر اگر کبھی کوئی مسلمان آئے اور وہ اس علاقے سے نہ بھاگے، اللہ کے نبی نے اسے شہید کا درجہ دیا ہے۔ کرونا واروں کو دیکھ لو ذرا، لیکن فرمایا جہاں ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں اور ادھر آنے نہ دو۔ یہاں چائنا سے تو ہمارے طلبہ کو نہیں لایا جا رہا، لیکن ایران سے لاڈلوں کو ضرور لایا جا رہا ہے۔ ابے پھنسے تو پھنسے رہنے دو، گئے کیوں تھے؟ وہاں مشکلیں حل کروانے گئے تھے نا، وہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں تو وہ تو خود مشکل میں پھنس گئے۔ ان لاڈلوں کو لایا جا رہا ہے اور یہاں کے لیے ٹینشن بنائی جا رہی ہے۔ تو اب حضرت عمر نے ان کی جگہ پر شام کا گورنر جس شخص کو بنایا تھا اس کو دنیا حضرت معاویہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شام میں پھر 19 سال ایسی مستحکم۔ اچھا پھر عجیب بات ہے، حضرت عمر نے کئی جگہوں سے گورنر ہٹائے بھی، تبدیل بھی کیے، اور اس ایک کو دوسری جگہ، دوسری کو کسی اور جگہ، لیکن حضرت معاویہ نے اس پیارے انداز میں شام کی گورنری کیے اور ایسا مثالی نظام وہاں نافذ تھا اسلام کا اور امن کہ حضرت معاویہ کو ایک دن کے لیے بھی حضرت عمر نے وہاں سے ہٹایا نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کتنے سینسٹیو طبیعت کے تھے، کتنے حساس طبیعت کے تھے، کسی کی شکایت ذرا سی بھی آتی تھی اسے نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں، پتہ چلتا تھا کہ فلاں نے جناب اپنے آپ پہرے دار بٹھائے ہیں تو حضرت عمر ان کی بھی کلاس لیتے تھے کہ تم نے پہرے دار کیوں بٹھائے اپنے دربان میں۔ لیکن کسی نے آ کر شکایت کی حضرت معاویہ کی کہ انہوں نے گن مین رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا میرا اصول تو یہ ہے کہ پہرے دار رکھنے نہیں دیتا ہوں گورنروں کو، لیکن میرے اصول سے زیادہ قیمتی معاویہ کی جان ہے، معاویہ اس سے مستثنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے وہاں کے حالات۔ یہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔